الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے ابھی ہم سورہ البقرہ میں 2 مثالیں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے بارش میں پھنسے ہوئے مسافر کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور دوسری مثال سردی میں رات کے وقت جو اپنے لیے آگ جلا کر رات گزارنے کا انتظام کرتے ہیں لوگ، ان کی مثال بیان کی۔ اسی طرح قرآن مجید کے باقی مقامات پر مختلف مثالیں بیان کر کے بات کو سمجھایا گیا۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو اب مشرکین کو، منافقین کو اور باقی جتنے بھی مخالفین تھے ان کو اس بات سے بڑی چڑ ہوئی کہ یار یہ ہر بات کو ایک مثال پیش کر کے کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، تو اس بات پر وہ چڑ گئے۔ اب اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کہنے لگے دیکھو جی یہ دنیا کا بھی اصول ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق بڑی بات کرتا ہے، چھوٹی بات نہیں کرتا۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مثالیں چھوٹی چھوٹی بیان کرتا ہے۔ یہ بات بھی ہم سے ہضم نہیں ہوتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ اتنا بڑا ہو کر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیسے بیان کرتا ہے۔ بڑے لوگ تو حیا کرتے ہیں، چھوٹی چیز کو بیان ہی نہیں کرتے، چھوٹی بات نہیں کرتے چھوٹی چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس بات میں کون سی حیا ہے؟ کوئی بات سمجھانی ہے تو سامنے ایک چیز مثال ہے، تو اس کی مثال بیان کر کے اگر ایک بات سمجھائی جا سکتی ہے تو اس کو بیان کیا جائے۔ اس میں تو کوئی جھجکنے والی، شرمانے والی یا حیا کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو ایمان والے سمجھ بھی لیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان مبارک آیات کا خلاصہ ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا نہیں کرتے، ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کریں، ما بعوضہ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ اب اس میں حیا والی کوئی بات نہیں، سمجھانی ہے۔ جب بات سمجھانی ہے تو کوئی سامنے مثال ہے تو اسے بیان کر کے سمجھا دو۔ مقصد تو اگلے کو سمجھانا ہے۔ جو بات سامنے والے کے ذہن میں بیٹھ جائے وہی مثال بیان کی جاتی ہے، تو اس میں حیا کی بات کہاں سے آ گئی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہاں یہ مثال ہمارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال کو بیان کرنے کا، اتنی چھوٹی مثال کیوں بیان کر دی؟ تو انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے بتوں کو جناب یہ کہہ دیا کہ یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کے سامنے کوئی سی چیز اٹھا کے لے جائے واپس نہیں لے سکتے، یہ بھی کون سی مثال ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھر ان باتوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ جب یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تو ان مثالوں سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، جہاں بہت سارے لوگ، کثیر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں،
وہیں بہت سارے لوگ مزید ضد میں آ کر گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، جو خود کھلم کھلا نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فاسقین، کھلم کھلا، کوئی حیا نہیں کرتے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اخلاقیات کی حدوں کو بھی توڑ جاتے ہیں، ظلم کی حدوں سے بھی گزر جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے میں کسی طرح کی شرم اور حیا نہیں کرتے۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ چھوٹی مثالیں بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، تو خود حیا نہیں کرتے کہ نافرمانی کر رہے ہیں، اخلاقیات کی حدود سے گر رہے ہیں یا ظلم کی حدوں کو پار کر رہے ہیں، خود اس طرف نہیں سوچتے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو گمراہی جن کا مقدر ہو جاتی ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکے وعدے کر کے پھر اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکے وعدے کرتے ہیں، جس طرح تورات انجیل والوں نے اللہ سے وعدے کیے، یا مکہ والوں نے جو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے وعدے کیے، یا کبھی کہتے تھے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں یوں کر کے دکھا دینا، اگر یہ ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب ان کا مطالبہ پورا ہو گیا تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ جب کوئی معجزہ دکھا دیا گیا، کوئی نشانی دکھا دی گئی، پھر انکار کر دیا، پھر مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو گمراہ ہونے والے لوگ یہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ پہلے پکے وعدے کرتے ہیں، بعد میں پھر مکر جاتے ہیں اور ان وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ تعلق، وہ رشتہ داریاں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑا جائے، یہ خود حیا نہیں کرتے، خود وہ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ وہ توڑ دیتے ہیں اپنی ناک کی وجہ سے، اپنی ناک کو اپنے انا کی وجہ سے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ اب ہم اگر ان کی مثالیں بیان کریں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں تھیں؟ کیا ابو لہب کا رشتہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ سگا چچا نہیں تھا؟ اب بھتیجے کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے جس طرح اس نے کیا؟ یہ جس طرح صحابہ کرام جو مسلمان ہوتے تھے ان کے سگے رشتہ دار حضرت عثمان جو نوجوان تھے، تھوڑی عمر 18-20 سال کی عمر تھی، مسلمان ہو گئے۔ اب چچا کیا کرتا تھا؟ کھجور کی چٹائی لپیٹ کر ارد گرد پکڑتا اپنے بھتیجے کو، کھجور کی چٹائی لپیٹ کر اوپر سے رسی سے باندھ دیتا، کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر اوپر، تاکہ حرکت نہ کر سکے ہاتھ کو۔ پھر کوڑا کرکٹ جمع کر کے دھواں کر کے اوپر پھینک دیتا، پھر پاس کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا، ہاں بھائی ہن کلمہ پڑھیں گا، چھڑنا کا نہیں کلمہ۔ اب ایک سگا چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے خود ان کو حیا نہیں آئی کہ انہوں نے خود کتنی رشتہ داریوں کا تعلق کا حیا نہیں کیا، اپنے بھائیوں کا حیا نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کا حیا نہیں کیا، اور ایک مثال بیان کر دی تو ان کو آگ لگ گئی کہ ہمارے بتوں کو کیوں کہہ دیا جی مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قسمیں کھاتے ہیں، پھر بعد میں مکر جاتے ہیں، خود حیا نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے بعض لوگ یہاں سے اٹھاتے، دیکھو جی اللہ کہتا ہے جی میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، بس جی اب اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی کرتوتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کی کرتوتیں کرنے والوں کی رسی پھر اللہ تعالیٰ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے گمراہی کی طرف جائیں۔ وہ تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جتنا بھی آپ نے ظلم کر لیا، جتنے گناہ کر لیے، جب بھی استغفار کے لیے آؤ گے مجھے غفور الرحیم پاؤ گے، میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ جب بھی توبہ کرنے کے لیے آؤ گے مجھے ناراض نہیں پاؤ گے، مجھے رحمت والا ہی پاؤ گے۔ تو اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے خسارے میں جا پڑتے ہیں، جو خود اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی مخالفت کی وجہ سے خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسی گمراہی سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے